العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤمن على المؤمن 6 حسال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ. الحمدللہ تعالی کتاب الآداب میں سے ہماری جو بات چل رہی ہے وہ سلام کے حوالے سے. فرام دا بک آف دا مینرز وی اسٹارٹیڈ. سو الحمدللہ فرام ناؤ آن وی آر انشاءاللہ talking about the different manners in the light of the hadith of the Aka alayhi salatu wasalam. So first chapter is about the salam, doing salam, saying salam to each other. تو کتاب الآداب میں سے سلام کی بات چل رہی ہے، سلام کرنا کیسا ہے. تو آج کی حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ابھی میں نے حدیث پاک پڑھ دی ہے. اب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 6 حقوق ہیں. There are 6 rights of one Muslim upon the other Muslim brother. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق. وہ کیا ہے؟ یعنی 6 وہ باتیں ہیں جو 6 ایسے اعمال ہیں. میں آسان کر کے ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ جو 6 حقوق ہیں وہ کیا ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی بات یہ ہے یعودہ اذا مرض، کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کی عیادت کرتا ہے. When someone is ill, so the other Muslim brothers they should visit to him, the patients. جو بیمار ہے، مریض ہے، اگر ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کو جا کے وزٹ کرے، اس کی عیادت کے لیے جایا کرے. ایک یہ حق ہے. دوسرا فرمایا وَيَشْهَدُ إِذَا مَاتَ، کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا کرے. سیکنڈ رائٹ از کہ if your Muslim brother passes away, you must participate in his funeral, his janazah. This is another right. تو جب دنیا سے مسلمان بھائی چلا گیا تو اس کے جنازے میں بھی شرکت کرنا یہ بھی دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے. بے شک وہ کفایہ ہے، یعنی چند پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں، if there is no compulsion, you can participate in it, you can join, you must go there. پھر فرمایا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور تیسرا یہ ہے کہ جب تجھے کوئی مسلمان بھائی دعوت دے، دعوت پر بلائے تو اسے دعوت کو تمہیں قبول کر لینا چاہیے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو whenever he invites you, you must accept his invitation. So this is another right. یہ ایک اور حق ہے کہ تمہیں تمہارا مسلمان بھائی دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ریجیکٹ نہ کرو، الا کوئی آپ کو کوئی کمپلشن نہ ہو، ورنہ اس کی دعوت کو قبول کیا کرو، ریجیکٹ نہ کرو. یہ بھی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہوتی ہے، کوئی آپ کو محبت سے بلائے تو اس لیے آپ اس کو نہ کریں، اس کی دعوت کو قبول کیا کریں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے، فرمایا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ. پھر فرمایا کہ یہ بھی حق ہے کہ جب تو اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کیا کر. Whenever you meet someone, Muslim brother, you should say salam upon them. تو تمہیں سلام کرنا چاہیے، say salam to them. یہ بھی حق ہے ان 6 حقوق میں سے کہ یہ بھی ہے کہ جب ملاقات کرو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. جو ہماری بات سلام کے حوالے سے چل رہی ہے، اس لیے
یہ صاحب مشکات اس حدیث کو یہاں لائے ہیں کہ یہ 6 حقوق میں سے ایک حق اس کے اندر سلام کا بھی ہے، تو اس لیے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ بات تھی، تو اس لیے حدیث پاک اس میں ہے کہ جب تم ملاقات کرو تو سلام بھی کیا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُشَمِّتُ إِذَا عَطَسَ، پھر اگلا حق یہ ہے کہ جب چھینک آئے ایک بھائی کو تو دوسرا اس کا جواب دے، اس کا جواب دیا کرے۔ وہ کیسے؟ جب کسی کو چھینک آتی ہے کہتا ہے الحمدللہ، تو دوسرا بھائی کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ If someone is sneezing, so you should say alhamdulillah. The other person should reply by saying yarhamuk Allah. Sneezing کرنے والا کہتا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی، all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. تو سیکنڈ ون کہتا ہے یرحمک اللہ، may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. تو اس لیے یہ بھی ایک حق ہے۔ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی کتنی بڑی بڑی باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے لیسن چھوڑا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نہ چھوڑو، یہ اس بھائی کے حقوق ہیں، ایک دوسرے پر حق ہے مسلمان کے۔ تو فرمایا جب چھینک آئے تو اس کا وہ جواب ضرور دے۔ پھر اگلی بات فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ۔ آخری بات، بڑی خاص بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اس حدیث پاک میں، فرمایا تیرا بھائی وہ موجود ہو یا نہ ہو، تیرا مسلمان بھائی if he is present there or not, you have to have positive thinking and good thinking about him. Always be positive about other brothers, Muslim brothers and sisters. Always be positive. دوسروں کے بارے میں، دوسرے جو مسلمان اگر بھائی تیرا وہاں پہ موجود نہیں ہے، in his absence, be positive رہو، ان کی خیر خواہی کرو، ان کے بارے میں اچھا سوچا کرو، پازیٹیو سوچا کرو، حق کی بات ہو، اچھی بات ہو، اچھا ہو ان کے بارے میں، ان کی آلویز بی پازیٹیو اباؤٹ دیم، کہ ان کے بارے میں اچھا سوچا کرو۔ تو اس لیے وہ موجود ہو نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا، جب موجود نہ ہو تو پھر ہم اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں، جب موجود ہو تو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے موجود ہو یا نہ ہو، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ حق کی ہی بات کرے، اچھی بات کرے، پازیٹیو بات کرے، جو تیرے بھائی کے حق میں بہتر ہے وہی بات کرے۔ اس لیے وہ موجود ہو نہ ہو، ان کی خیر خواہی۔ دیکھیں نا، ایک دوست ایسا بھی ہوتا ہے، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی برائی ہے، کوئی برا عمل ہے، کوئی اچھے اعمال نہیں ہے اگر اس میں بھی، تو اس کی بھی خیر خواہی، مطلب یہی ہے کہ وہ موجود نہ ہو، اس کی بھی خیر خواہی یہی ہے نا کہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، آپ اس کو اچھی سوچ کی طرف لے کے آئیں، آپ اس کے بارے میں اچھی بات کریں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 6 حقوق ایسے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ہے دس از دا ریئل ٹیچنگ آف اسلام۔ واللہ اف وی فالو اسلام اینڈ ریئل ٹیچنگ آف اسلام، قرآن اینڈ سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو واللہ بلیو می دین وی ول نیور گو رانگ۔ ہم کبھی بھی پھر غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک، یعنی صبح سے شام تک، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشحالی آئے، زندگی اچھی ہو، لائف اچھی گزرے، پازیٹیو رہے، تو اس کا یہ آسان سا طریقہ ہے، صبح سے لے کے شام تک، یعنی اٹھنے سے لے کے سونے تک حضور کی سنتوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں، وہ کیا ہے؟ اب زیادہ اور باتیں تو آتی رہیں گی، یہی 6 سامنے رکھ لیں، 6 باتیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اب صبح اٹھے، آپ کا کوئی دوست بیمار تھا، آپ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اس کا پوچھنے کے لیے چلے گئے کہ اس کی عیادت کرنی ہے۔ ان دنوں تو ویسے بھی یہ کورونا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آج کل تو فون ہے، سارا کچھ، یہ تو میڈیا کا دور ہے، آپ یعنی اس کی خیریت ضرور دریافت کریں، پوچھیں ضرور۔ آپ اٹھے، حضور کی سنت پر عمل کیا، آپ نے اپنے دوست کا جو بیمار تھا اس کا پتہ کیا، پھر آپ نے، اگر کسی کی موت ہو گئی، وہ آپ کا دوست تھا تو آپ کے لیے ممکن تھا اگر، تو آپ نے اس کے جنازے میں شرکت کی، اگر اس نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اگر کوئی مجبوری نہیں، پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو سلام کیا، پھر اگر اسے چھینک آئی، آپ کے قریب تھا تو آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا، اور اگر وہ موجود تھا یا نہیں تھا آپ نے اس کی خیر خواہی ہی چاہی، اس کے بارے میں جو بھی بات کی جو اس کے حق میں بہتر تھی آپ نے وہ بات کی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
یہ سارے حقوق ان کا بھی ہم خیال رکھیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.